تو میرے آقا اور ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی اس میں ہوگا جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اور جس سے 5 بار جہنم بھی پناہ مانگتا ہے اس وادی میں بے نمازی ہوگا اور حرام لقمہ کھانے والا۔ اور یاد رکھیے حرام کی مختلف شکلیں ہیں، جیسے جوا بھی حرام ہے۔ آج کل جوا کو بہت پروموٹ کر رہی ہے حکومتیں، خاص طور پر جب بھی آپ تقریر سننے جائیں، نعت سننے جائیں، موبائل اوپن کریں یوٹیوب کی طرف، تو بہت جوے کی اشتہار کی جا رہی ہے، لوگوں کو جوا میں ڈبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جھوٹے چہرے لائے جاتے ہیں، اس نے اتنے کروڑ کمایا، اس نے اتنے کروڑ کمایا۔ میں نے کہا اگر کروڑوں کما بھی لیا تو تباہ ہوا۔ ہمارے یہاں جوا میں جیت گیا تو جہنم ملے اور ہار گیا تو جہنم ملے۔ آپ غور کریں، جس جوئے میں جیتنے میں بھی جہنم، اور جیتنے میں جہنم کیسے؟ جیتنے پہ تباہی اور جہنم اس طرح، اگر وہ جوا کا جیت لیا تو جو کپڑا پہنا تو کپڑا نہیں پہنا، جہنم کا لباس پہنا۔ جب تک وہ کپڑا تیرے بدن پہ رہے گا اللہ کی لعنت تجھ پہ ہوگی، جب تک وہ کپڑا تیرے بدن پہ رہے گا کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں تک ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اگر وہ جوئے کے پیسے سے تو نے بنیت ثواب صدقہ کیا تو تیرے ایمان پہ بھی خطرہ ہے۔ یہ میں محتاط الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ فقہ نے بہت سخت بات لکھی ہے جو میں نہیں کہنا چاہتا یہاں، تیرے ایمان کو بھی، ورنہ آپ اس کے لیے فتاوی رضویہ کی طرف رجوع کریں تو آپ کو اصل حکم ملے گا، ورنہ ایمان پر بھی خطرہ ہے۔ اگر آپ نے بنیت ثواب حرام مال سے، جس کا حرام ہونا قطعی اور یقینی آپ کو معلوم تھا، کیونکہ آپ کا مال تو آپ کو معلوم ہے کہ حرام کا ہے کہ حلال کا ہے۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا اس لیے حرام کما لیتے ہیں کہ کچھ بیواؤں کی پرورش ہمیں کرنی ہوتی ہے۔ ہم نے کہا بیواؤں کی پرورش کرنا تجھ پہ فرض نہیں ہے، حرام سے بچنا تجھ پہ فرض ہے۔ یہ کیا لوگوں نے طریقہ نکال لیا؟ ہمارے امام اہل سنت مثال دیتے حرام مال سے صدقہ دینا ایسے ہی ہے جیسے پیشاب سے ناپاک کپڑے کو دھلنا۔ پیشاب ڈال ڈال کر ناپاک کپڑا دھلو تو اور ہونا کیا ہے، اس کی ناپاکی اور بڑھنی اور کیا ہے۔ اگر اسی حرام مال سے حج اور عمرہ کو گیا ہر قدم پر گناہ لکھا جائے، یہ جیتنے کا انجام ہے۔ اگر اس مال حرام مال سے گھر بنایا، جب تک اس کی ایک ایک اینٹ باقی رہے گی تجھ پہ لعنت برستی ہے۔ اگر تم مر بھی گیا اس میں کوئی اور رہے گا لیکن لعنت تجھ پر برستی رہے گی۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، یہ دنیا میں کوئی ہمیشہ نہ رہا ہے نہ رہے۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے، میرے بھائی زندگی فٹ پاتھ پر بھی گزر جاتی ہے، جینے والے فٹ پاتھ پر بھی جی چکے، زندگیاں جھوپڑیوں میں بھی گزر جاتی ہے، زندگیاں محلوں میں بھی گزر جاتی، گزرنا تو ہے محلوں میں، جھوپڑی میں، جھوپڑے میں، فٹ پاتھ پہ۔ اگر اللہ رب العزت نے حلال ذریعے سے جو ہے وہ تمہیں اتنا نہیں عطا فرمایا کسی حکمت کے تحت، تو حرام کی طرف رخ نہ کرو، صبر کرو، صبر، اس لیے کہ اگر اس پہ صبر کرو اور حلال کے لیے حلال راستے سے کوشش کرو، مالدار بننے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ میں ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ، مالدار بنو، ہمارا مذہب مالدار بننے کی بات کرتا ہے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمودات کی روشنی میں ہمارے بزرگوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ محنت کرو، ٹائم نکالو، اور یاد رکھنا جو محنت کرتے ہیں اللہ انہیں نوازتا ہے، اسے نوازنے کے انداز آتے ہیں، لیکن محنت کرو، کاوشیں کرو، کوششیں کرو، لیکن ہزار محنت کے باوجود اگر کام نہیں چل رہا ہے تو پھر حرام کی طرف رجوع نہ کرو۔ میں ماؤں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں، آج کل عورتوں کے شوق بھی بڑھ گئے، مردوں کے شوق بھی بڑھ گئے۔ شاید حرام کام کے معاملات اس لیے عروج پر ہیں کہ مردوں کے بھی شوق بڑھے اور عورتوں کے بھی شوق بڑھے۔ مردوں کے شوق کیا بڑھ گئے کہ ہر مہینہ کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے جانا، ہر نیا موبائل لینا ضروری، عورتوں پر ہر شادی میں نیا لباس، اور پھر جو ہے وہ ہر مہینہ 2 مہینے پر زیورات لینا ضروری۔ یاد رکھنا اللہ نے نوازا ہے تو لو، شان سے زندگی گزارو، اس میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن نہیں ہے تو دوسروں کو دیکھ کر کے اپنی آخرت تباہ نہ کرو۔ ٹھیک ہے کوئی لیتا ہے تو لے، آپ صبر کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آخر بتائیں تو صحیح، رسول اللہ دنیا کے سب سے مالدار انسان تھے، پھر پیٹ پر پتھر باندھنے کی حکمت کیا تھی؟ جب میں کہتا ہوں کہ حضور سب سے مالدار انسان تھے تو لوگوں کے ماتھے پر سلوٹیں آنے لگتی ہے کہ یہ کیسی بات کرتا ہے، حضور سب سے مالدار انسان تھے، وہ تو پیون والا کپڑا پہنتے تھے، 3 مہینہ ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پھر اس کو کیا کہتے ہیں مالدار انسان تھے؟ میں کہتا ہوں صرف مالدار نہیں مانتا، میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ ان سے پہلے ان سے بڑا مالدار کوئی نہیں گزرا اور ان کے بعد قیامت تک ان سے بڑا مالدار کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کوئی ایک ریاست کا مالک ہے، کوئی ایک ملک کا مالک ہے، کوئی 2 ملک